مسجدیں تو بنا دیں شب بھر میں ایما کی اراد والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، وہ کچھ بیان کر دیا، وہ کچھ باقی نہ رہا۔ دوستوں، مسجدیں تمام ایک سے ایک خوبصورت بنا ڈالی۔ آج جہاں دیکھو مسجد میں اے سی ہے، مسجد میں رنگ روغن ہے، اونچی اونچی میناریں ہیں، مگر افسوس نمازی کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے مسجدیں بنانے پر کام کیا کہ فلاں شخص کی مسجد اتنی اچھی ہے، فلاں شخص کی اتنی اچھی ہے، فلاں شخص کی اتنی اچھی ہے، یعنی کہ اللہ کا گھر نہیں۔ آج مسجدیں جو جانی جاتی ہیں بڑے بڑے پیسے والوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، اللہ کے گھر کے نام سے نہیں۔ اور پیسہ تو بہت کماتے ہیں، مسجدیں بنانے میں نام ہوتا ہے، لیکن کیا سوچا کبھی کہ ضرورت ہے تو نمازی بنانے کی، جن سے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد کے رنگ روغن سے مسجد آباد نہیں ہوگی، مسجد میں اے سی لگانے سے مسجد آباد نہیں ہوگی، اونچی مینار بنانے سے مسجد آباد نہیں ہوگی۔ مسجد آباد ہوگی جب مسجد میں نمازی ہوں گے۔ وہ نمازی کہاں سے لائیں؟ وہ نمازی کیسے بنیں؟ اس کے لیے اگر ہماری قوم نے کام کیا ہوتا، لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھا ہوتا، جانتے ان کے بیچ جا کر کہ نماز پڑھنے کی کیا نہ پڑھنے کی کیا وجہیں ہیں، کسی پاس وقت نہیں ہے، روٹی روزی کے چکر میں وقت نہیں نکال پا رہا ہے، مجبور ہے، کیا ہم نے اس کی مدد کی؟ کیا ہم نے اس کے کاروبار کو آگے بڑھایا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ایک شخص ہے جو گراؤں پہ بھٹک رہا ہے، ایک شخص ہے جو جھگی اور جھوپڑی میں رہ رہا ہے، نماز وہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی راستے نہیں ہیں جو 1 گھنٹہ وہ نماز کے لیے نکال دے۔ تو ہم اپنے لاکھوں کروڑوں روپوں میں سے ایک نمازی کی اتنی مدد نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ اپنا کاروبار کر سکے، جس سے وہ اس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نکل جائے۔ ارے سیکھنا ہے تو جا کے پنجاب سے سیکھو، سکھوں سے سیکھو، سیکھنا ہے تو سندھی بھائیوں سے سیکھو کہ وہ اپنے یہاں کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانے دیتے ہیں، وہ کسی کو قرض نہیں لینے دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے شیور لگواتے ہیں، بڑے بڑے کیمپ لگواتے ہیں، اپنی قوم پر اچھا خرچہ کرتے ہیں، اور ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھینچ لیتی ہیں۔ لوگوں اگر کوئی بڑھ رہا ہے آگے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ مسجدیں خالی کیوں ہیں، مسجدیں خالی ہونے کی وجہ کیا ہے، نمازی کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، نمازی کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ اگر ہم مسجدیں بنانے کے بجائے نمازی بنانے پر دھیان دیں تو یہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی، کوئی بھی مسجد ٹوٹے گی نہیں، کوئی بھی مسجد پر وواد نہیں ہوگا۔ تو میں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ پیسے کی طرف مت بھاگو۔ جو تمہارے محلے میں ایسے لوگ ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے نماز کو نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے ایسے راستے بناؤ کہ وہ اپنا کاروبار، خود کا کاروبار کر سکیں، جس سے ان کے پاس وقت نکل جائے۔ اگر ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کر لیا تو آپ تو صرف 1 نمازی بنائیں گے، کل وہ 10 نمازی بنا دیں گے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے آپ سے یہی کہنا تھا، میری بات کو، چھوٹی سی بات کو گہرائی سے سمجھنا اور اس پر کام کرنا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی مولانا نہیں ہوں، میں جیسے دین کی واقفیت بھی نہیں ہے، لیکن دل میں ایک بات آئی اور دل کو چبھی کہ جمعے والے دن تو بھیڑ ہوتی ہے،
فجر میں لوگ نہیں ہوتے ہیں، عصر میں لوگ نہیں ہوتے ہیں، عشاء میں لوگ نہیں ہوتے ہیں، مغرب میں لوگ نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور جب ہم نے گہرائی سے سوچا کیوں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ نماز میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ان کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا تو ان کا کام نقصان ہو جائے گا. کام کا نقصان ہو گیا تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ لیکن جب کوئی شخص آپ کی مدد سے 40 دن نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے فراہم کر دے گا. اسے 1 گھنٹے کی فکر نہیں کرنا ہوگی، تو صرف 40 دن کے لیے آپ اس کی اتنی مدد کر دو کہ وہ نمازی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو اتنی دیر دیکھا، لیکن میری بات پہ عمل ضرور کرنا. السلام علیکم.